ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دھوبن رہتی تھی جو اپنا گزر بسر شہر سے گدھے پر کپڑے لانے اور لے جانے سے کرتی تھی۔ وہ انہیں دھوتی اور پھر اسی گدھے پر واپس شہر پہنچا دیتی۔ یہی اس کی واحد روزی کا ذریعہ تھا، اور اگرچہ وہ اتنا کما لیتی تھی کہ آرام سے گزر بسر ہو سکے، مگر وہ بے حد کنجوس تھی۔ وہ شہر میں مزیدار کھانے کھاتی، مگر اپنے محنتی گدھے پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنے سے گریز کرتی۔ دن گزرتے گئے اور بیچارہ گدھا بھوک سے کمزور اور بیمار ہوتا چلا گیا۔ اس کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں، مگر سنگدل دھوبن کو اس معصوم جانور پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ ایک دن جب دھوبن شہر جا رہی تھی اور گدھے پر کپڑوں کا بوجھ لدا ہوا تھا، کمزور گدھا نقاہت کے باعث لڑکھڑا کر گر پڑا اور سارے کپڑے مٹی میں جا گرے۔ غصے کے باوجود گدھے کی حالت دیکھ کر دھوبن نے اسے مارنے سے گریز کیا۔ اس کے بجائے وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے گدھے کو کھلانے کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ اسی دوران جب وہ گہری سوچ میں گم تھی، ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں دھوبن کو ایک شیر کی کھال ملی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے فوراً وہ کھال گدھے پر ڈال دی۔ اگلے دن وہ گدھے کو ایک قریبی کھیت میں لے گئی جہاں لوگ کام کر رہے تھے۔ جب مزدوروں نے ایک شیر نما جانور کو کھیت میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ خوف کے مارے بھاگ گئے، جس سے گدھے کو آرام سے گھاس چرنے کا موقع مل گیا۔ یہ دھوبن کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ روز گدھے کو مختلف کھیتوں میں لے جاتی اور لوگ اسے شیر سمجھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے، اتنے ڈرے ہوئے کہ اسے بھگانے کی ہمت نہ کرتے۔ دھوبن کسی چھپنے کی جگہ سے یہ منظر دیکھتی رہتی، اور جب گدھا خوب سیر ہو کر گھاس چر لیتا تو وہ اسے واپس گھر لے آتی۔ چند ہی دنوں میں گدھے کی صحت بہتر ہو گئی، جس پر دھوبن بہت خوش تھی کیونکہ وہ اسے بغیر کسی خرچ کے کھلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک عام دن جب گدھا چر رہا تھا، گاؤں کے ایک دانا آدمی نے کچھ گڑبڑ محسوس کی۔ جب اس نے شیر کو گھاس چرتے دیکھا تو اسے حقیقت کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ شیر گھاس نہیں کھاتے۔ ارد گرد نظر دوڑانے پر اس نے دھوبن کو ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا دیکھا اور پوری چالاکی سمجھ گیا۔ اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ گاؤں والوں نے دھوبن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے قریب آئے اور غصے سے اس کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ غسیلی بھیڑ کو دیکھ کر دھوبن سہم گئی اور اپنی تباہی کا اندیشہ کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا، خوب دھلائی کی اور گدھے کو اپنے ساتھ لے گئے۔